بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور تم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھے کہ وہ عشاء اور فجر کی دعاؤں میں حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایسا کرے۔ حدیث نمبر 949۔ حضرت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا، دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا۔ حدیث نمبر 904۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا، اور جس طرح اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اسی طرح اجنبی حالت میں واپس لوٹ جائے گا۔ اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ فساد کریں گے تو یہ لوگ اصلاح کریں گے۔ حدیث نمبر 976۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ غازی سے مرفوع مروی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں، جس نے یہ عمل کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ جس شخص نے اللہ واحد کی عبادت کی اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، ہر سال اس پر کاربند رہا، زکوٰۃ میں نہ بوڑھا جانور دیا، نہ لاغر، نہ مریض دیا، نہ ہی حقیر جانور دیا، لیکن درمیانے درجے کے مال سے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین مال نہیں مانگتا، نہ تمہیں برے مال دینے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1030۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور میرا بندہ جتنا میرے عائد کردہ فرض کی ادائیگی کر کے میرے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں اس میں تردد نہیں کرتا، لیکن مومن کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل ہی میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
برائی سے مراد ہر وہ بات ہے جس کی شریعت نے مذمت بیان کی ہو، اسے حرام ٹھہرایا ہو اور اسے ناپسند کیا ہو۔ برائی سے کبھی قول کے ذریعے منع کیا جاتا ہے، جیسے شراب نوشی سے منع کرنا، کبھی صرف فعل کے ذریعے جیسے شراب کو بہا دینا۔ جب برائی سے قول کے ذریعے منع کیا جائے تو اسے نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا کہتے ہیں، اور جب فعل کے ذریعے منع کیا جائے تو اس کو یعنی برائی کو بدلنا کہتے ہیں۔ تم میں سے جو برائی دیکھے یعنی اسے کبھی برائی کے بارے میں علم ہو جائے تو اس برائی کو روکے، کیونکہ نہی عن منکر کے واجب ہونے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا شرط نہیں، بلکہ برائی سے منع کرنے کا دارمدار علم پر ہے۔ اب چاہے آنکھوں سے وہ برائی ہوتے ہوئے دیکھے یا نہ دیکھے، نیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد تم میں سے جو برا کام دیکھے سے مراد مکلف اور قدرت رکھنے والے مسلمان ہیں، اور عمومی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب ساری امت کے لیے ہے۔ جو کوئی ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھے جس سے شریعت نے منع کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اس طور پر کہ اس شخص کو اس فعل سے منع کرے، اس گناہ کے آلات کو توڑ دے، شراب وغیرہ کو بہا کر ضائع کر دے، اور اگر وہ چھینی ہوئی چیز ہے تو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ اگر اپنی جان کو ضرر پہنچنے یا مال چھن جانے کے خدشے کی وجہ سے برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اسے روکے جس کے رک جانے کی امید ہو۔ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے زور سے آواز دے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، اللہ عز و جل کا خوف دلائے، اس کے عذاب سے ڈرائے، الغرض نرمی اور سختی میں سے جو مفید ہو اس پر عمل کرے۔ برائی کو زبان سے اس طرح روکے کہ اللہ عز و جل نے اس گناہ پر جو وعیدیں نازل فرمائی ہیں انہیں بیان کرے، اور برائی کرنے والے کو اعمال بد کے نتائج سے باخبر کرے، گناہوں کے انجام سے ڈرائے اور نصیحت کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہلاک ہو گیا وہ شخص جو اپنے دل میں نیکی اور برائی کی معرفت نہیں رکھتا۔